سفر در وطن، یہ بڑی زبردست، اب نام سے لگ رہا ہے سفر در وطن، کہ سفر کر رہے ہیں کس کی طرف؟ در وطن، یعنی وطن کی طرف، ہے نا؟ اب اس سے اصل مراد کیا ہے سفر در وطن سے؟ نہیں سرکار، ابھی موت پہ تو جا ہی نہیں رہے، ابھی تو آپ یہی ہیں، سالک بن رہے ہیں نا یار، تو موت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو ایک سالک جب اپنا سفر طے کرتا ہے تو وہ ظاہر سے باطن کی طرف طے کر رہا ہے، تو وہ سفر در وطن کر رہا ہے کہ اصل وطن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کا اصل جو ہے وہ اس کا ظاہر نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کیا ہے؟ باطن ہے۔ اب میرا حلیہ دیکھ کے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ انتہائی نیک شریف آدمی ہے بھائی، ہے نا؟ تو آدمی کا ظاہر دیکھ کے آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اصل اس کا کیا ہے؟ باطن۔ تو اب ایک سالک جب سلوک کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سلوک کے راستے میں وہ کیا کرے گا؟ سفر در وطن، کہ وہ اپنے ظاہر سے سفر طے شروع کرے گا اپنے باطن کی طرف، کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرے گا، جو آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ بلیم کرنا تو بہت آسان کام ہے، اس نے بندش کر دی، اس نے جادو کروا دیا، اس نے عملیات کروا دیے، اس نے تعویذات کروا دیے، اور میں تو بہت شریف آدمی ہوں، میں نے تو آج تک کسی کو کچھ نہیں کیا، میں تو پانچوں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، صاحب مجھ سے زیادہ نیک آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی سے حسد جلن کوئی کچھ بھی نہیں کرتا میں تو، پھر بھی دیکھ لیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اگر پھر بھی تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، اس لیے تو آزمائش میں آیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے انبیاء کو بھی آزمایا، اس صحابہ کو بھی آزمایا، اور اولیاء و صوفیاء کو بھی آزمایا۔ تو میں اور تم کیا چیز ہے بھائی؟ اور میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا، ان کو کتنی سخت آزمائشوں سے گزارا گیا کہ تمام انبیاء کی آزمائشیں ایک طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ایک طرف۔ خالی 3 سال شیب ابی طالب کے لگا لو تو ہوش اڑ جائیں گے تمہارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیرت کی کتابیں پڑھنے کی توفیق تو ہوتی نہیں ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کہ کیسا وقت گزارا ہے شیب ابی طالب کے اندر، کیا یونائٹڈ نیشن سینکشن لگائیں گی جو اس وقت کے کفار مکہ نے لگائی تھیں، اور بعد میں انہی سب کو معافی دی گئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی سب کو صحابہ کو برابر 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 میں رکھو، ہم برابر میں کہاں سے رکھ سکتے ہیں؟ جب بدری صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ کی کیٹیگری خود بیان کر دی گئی ہے، تو ان صحابہ کی کیٹیگری کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو شروع کیے ہیں اس ہاتھ میں، اور جنہوں نے اتنے مصائب و مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ 14 سال مکے کے اندر اور پھر آنے کے بعد بدر کے اندر، کہ آج بھی ان کے خالی ناموں سے جو ہے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں، صرف ان کے ناموں سے۔ آپ ان کے نام کے توسل سے، وسیلے سے دعائیں مانگیں، دیکھیے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ سب کچھ قربان کیا نا انہوں نے۔ ورنہ بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جا کے تم
اور تمہارا اللہ لڑ لے، ہم نہیں لڑ رہے جا کے. کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ 40 سال بھٹکتے رہے یا نہیں بھٹکتے رہے؟ لیکن یہی فرق ہے اور نبیوں کے اصحاب میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، کہ کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جس وقت میں انہوں نے ساتھ چھوڑا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر وقت میں ساتھ کھڑے رہے. تو اب اصل سفر جو ہے وہ روحانی سفر سے مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک گھر بیٹھے اپنے اندر سے جتنی بری عادتیں ہیں، ٹھیک، کس کی؟ قلب کے اندر کی، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، طمع ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، ان تمام محبتوں کو کیا کر دیں؟ فارغ کر دیں. جب تک ان کو فارغ نہیں کرے گا وہ سلوک سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اب پیر کو بلیم نہیں دینا کہ پیر صاحب جانی ہے. پیر صاحب نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے تمہارے اندر زیرو کا بلب جلا دیا ہے، اب اس کو 1000 واٹ تک لے کے جانا تمہارا کام ہے. اب جو ان چیزوں پر جتنی پابندی سے سختی کے ساتھ عمل کرے گا وہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر طے کرے گا. اب لیکن میری جو میں آ جاتی ہے وہ میں مجھے کرنے نہیں دیتی، وہ روکتی ہے. اب ان ساری چیزوں کو ہٹا کے اپنے اندر کن کی صفت لے کر آنی ہے؟ ملکوتی، کہ میں ملکوتی صفات ہونی چاہیے، کہ یہاں تمہارے اندر اگر شہوت بھری پڑی ہے تو تم شہوت کو ختم کرو، کیونکہ ملکوت کے اندر شہوت نہیں ہے، شہوت حیوانی ہے. آج سب حیوانی بنے ہیں نا، صرف کھا رہے ہیں، ٹھیک، اور شہوت ہر اس چیز کی یعنی چاہ، جو چیز کی بھی چاہ آپ کو ہو رہی ہے وہ شہوت میں شامل ہے. لیکن جانور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم جس طرح جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو جانور والی خصلتیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اسی لیے جو بزرگ پابندیاں لگاتے ہیں ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک لذات کی، وہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر سے یہ چیزیں کم ہوں اور تمہارے اندر ملکوتی خصلتیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکیں. اس کے بغیر وہ پیدا نہیں ہوتی. اب یہ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا معاملہ، اس وقت تک جو ہے وہ آگے معاملہ چلے گا نہیں. یہ جو نمبر 3 ہے نا، سفر در وطن والی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے.